بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کل پڑھے لکھے اور ان پڑھ جاہلوں میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہوتی چلی جا رہی ہے کہ فرانس نے ایک ایسی مشین ایجاد کی ہے کہ جس میں حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس خطبے کو ریکارڈ کر لیا گیا ہے اور اس کی ریکارڈنگ کی صفائی کی جا رہی ہے، اور تقریباً 2030 تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک میں جو خطبہ حجۃ الوداع تھا اس کو نشر کر دیا جائے گا، اور اس پر پڑھے لکھے اور ان پڑھ جاہل سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور حقیقت حال سے بے خبر ہیں۔ یہ 2024 چل رہا ہے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے ہزاروں سال ہو چکے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک وقت وہ آئے گا کہ فتنے تمہارے گھروں میں اس طرح گریں گے جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں، اور اس طرح فتنے جو ہے وہ ٹوٹ کے بکھرنے لگیں گے جس طرح تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس طرح کی باتیں مکمل من گھڑت، جھوٹ اور غلط بیانی کا پلندہ ہے اور کافروں کی باقاعدہ سازش ہیں جن پر ہمارے پڑھے لکھے اور ان پڑھ جاہل بڑی آسانی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لیتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کل کلاں کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا، دشمنان اسلام نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے جو مشین ایجاد کی ہے اس میں خطبہ حجۃ الوداع کو ریکارڈ کر لیا گیا ہے اور اس میں فلاں بات اس طرح ہے، لیکن جو تمہاری کتابوں میں خطبہ حجۃ الوداع کی باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ اسے میچ نہیں کرتی، ان میں غلطیاں موجود ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات ایسے فرمائی تھی لیکن ہماری ریکارڈنگ میں اس طرح آ رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی اس طرح اتری تھی لیکن تم اسے قرآن میں اس طرح بیان کرتے ہو، اور فلاں صحابی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی لیکن تم اسے اس طرح بیان کرتے ہو۔ تو یہ باتیں اگر بعد میں فتنے کا سبب بن گئیں تو پھر ان کا کون ذمہ دار ہوگا، اور پھر اس فتنے کا کیسے ازالہ کیا جائے گا؟ لہٰذا آج سے ہی ان جہالت کی باتوں سے بچیں، یہ غلط باتیں ہیں۔ کافروں کو اور فرانس کی مشینوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع سے ایسا کیا پیار ہو گیا کہ باقی دنیا کی ریکارڈنگیں چھوڑ کے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا بنی ہے، باقی بڑے بڑے انسان بھی دنیا میں گزرے ہیں، اور کافروں کے اپنے بڑے بڑے آباء و اجداد جو ان کے نزدیک بڑے ہیں وہ گزرے ہیں، ان کی آوازیں ریکارڈنگ کرنے کی بجائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کو ہی کیوں فوکس کیا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کو پاگل بنایا جا سکے اور انہیں غلط ٹریک پر ڈالا جا سکے۔ لہٰذا اس طرح کی جھوٹی اور من گھڑت باتوں سے خود بچیں۔ اور بعض لوگ تو اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، جی یہ تو بڑی کمال کی بات ہو گئی، یہ تو بڑا جو ہے معجزہ ہو گیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں، صحابہ کرام کی آوازیں وہ ساری کی ساری محفوظ ہو جائیں گی اور اب ہم انہیں سن سکیں گے۔ ہمارا مقدر کتنا اچھا ہے، جدید ٹیکنالوجی کی برکت سے یہ ساری آوازیں اب سننا ممکن ہو جائے گا، اور ہم جو ہے اپنے اپنے ملک میں اور اپنے اپنے علاقے میں رہتے ہوئے یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر اور دیگر جو سوشل میڈیا اپلیکیشنز ہیں ان کے اوپر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن سکیں گے، خلفائے راشدین کی آواز سن سکیں گے، صحابہ کرام کی آواز سن سکیں گے، اہل بیت عظام کی آواز سن سکیں گے، اور بڑے وہ نادانی کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، دشمنان اسلام نے سازش کے بڑے بڑے جال بچھا رکھے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صادق و امین تھے، ان کی ایک ایک بات سچی تھی۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ تم دوسری قوموں کے قدم بہ قدم چلو گے اور بالشت در بالشت چلو گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے یہود و نصارہ مراد ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اور کون مراد ہیں؟ یعنی یہود و نصارہ ہی مراد ہیں۔ اور آج کافریں جو کچھ کہتے چلے جا رہے ہیں، کافر اور دشمنان اسلام جو کچھ کہتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی مشینوں کی جو خبریں دیتے چلے جا رہے ہیں، ہم نے سابقہ آوازیں ریکارڈ کر لی ہیں، آوازیں فضا میں جو ہے محفوظ ہوتی ہیں، تحلیل نہیں ہوتی، بس ہم نے ان کو محفوظ کر لیا ہے، اب صفائی کا کام جاری ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد تقریباً 2030 تک جو ہے ہم انہیں
نشر کر دیں گے اور ساری دنیا ان آوازوں کو سن سکے گی۔ یاد رکھیں یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں، من گھڑت ہیں، غلط ہیں۔ جاہل اور ان پڑھ اور پڑھے لکھے جاہل جو ہیں، جو اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے خدا کے لیے اس طرح کی باتیں پھیلانے سے باز آ جائیں، دشمنان اسلام کی سازشوں کو سمجھیں اور حقیقت حال کا سامنا کریں۔ ہمیں اس طرح کی کسی مشین کی ضرورت نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا وہ احادیث مبارکہ میں محفوظ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا تھا وہ قرآن پاک میں محفوظ ہو چکا ہے۔ اب ہمیں کسی مشین کی، اس کی ریکارڈنگ کی اور اس طرح کی باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سارا کام ہو رہا ہے کافروں کی سازش کے تحت، جس کے ذریعے مسلمانوں کو غلط ٹریک پہ چلایا جائے، ان کے دین سے ہٹایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں سے نکالی جائے، اسلام کی محبت ان کے دلوں سے نکالی جائے۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کافروں کی تو بڑی بڑی پلاننگ ہے اور شیطان اس پلاننگ میں پورا شریک ہے۔ لہٰذا اس طرح کی ویڈیوز، اس طرح کی پوسٹیں اور اس طرح کی باتیں کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ان جہالت کی باتوں سے بچائیں۔ مت دیکھیں کہ کون کتنا بڑا سکالر یہ باتیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ حقیقت حال سے اور انجام سے غافل ہیں، بس اپنے کم علمی کی وجہ سے اس طرح کی باتوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ان پر ویڈیوز بناتے ہیں، پوسٹیں تحریر کرتے ہیں اور مختلف طریقے سے، مختلف ذرائع سے ان باتوں کو پھیلاتے ہیں۔ امید ہے کہ الحمدللہ جو پیغام ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے وہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کی تمام تر سازشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔